کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قدیم مذہبی کتاب ایک جدید سائنسی حقیقت کی پیشگوئی کر دے؟ آج ہم قرآن کی سورۃ القیامہ کو ایک کائناتی عدالت کے طور پر دیکھیں گے، جہاں دوبارہ جی اٹھنے کے مقدمے میں کچھ بڑے حیران کن ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی سوال اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ اکثر مذہب اور سائنس کو دو الگ الگ دنیاؤں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن سوچیں کیا ہو اگر 1400 سال پہلے نازل ہونے والی ایک آیت میں ایک ایسی تفصیل موجود ہو جسے سائنس نے 19ویں صدی میں جا کر ثابت کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں سوال اٹھایا گیا تو قرآن نے کوئی گول مول جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا جواب حیران کن حد تک واضح اور ٹیکنیکل تھا، جس نے پوری بحث کا رخ ایک ایسی تفصیل کی طرف موڑ دیا جس پر اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لوگ شک کر رہے تھے ان کا سارا فوکس بکھری ہوئی ہڈیوں پر تھا، لیکن متن نے اس دلیل کو چھوا تک نہیں۔ اس نے جواب میں ایک ایسا ثبوت پیش کیا جو ہر انسان کی انفرادیت کا ایک خفیہ کوڈ ہے، یعنی انگلیوں کے نشانات۔ ہر مقدمے کی شروعات ایک چیلنج سے ہوتی ہے، تو اس معاملے میں یہ چیلنج مکہ کی گلیوں سے آیا، جہاں ایک بااثر شخص نے دوبارہ جی اٹھنے کے تصور کو کھلے عام چیلنج کر دیا۔ ذرا تصور کریں، مکہ کا ایک طاقتور سردار ابو جہل ایک پرانی بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ وہ اسے سب کے سامنے مسل کر راکھ بنا دیتا ہے اور پھر طنزیہ انداز میں پوچھتا ہے، جب ہم ایسی دھول بن جائیں گے تو کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کے جواب میں قرآن فوراً ہڈیوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ پہلا گواہ ہر انسان کے اندر سے پیش کیا جاتا ہے، ہمارا اپنا ضمیر، وہ اندرونی جج جو ہمیشہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس اندر کے گواہ کو سمجھنے کے لیے قرآن انسانی نفس کی 3 حالتیں بتاتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتا ہے، دوسرا ہے نفس مطمئنہ جو اللہ کی یاد میں سکون پاتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے نفس لوامہ، یعنی وہ ضمیر جو غلطی کرنے پر ہمیں کچونکے لگاتا ہے۔ یہی وہ گواہ ہے جسے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نفس لوامہ یعنی خود کو ملامت کرنے والی روح۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی گناہ کا احساس، یہ اندرونی بے چینی، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اندر سے جانتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ہمارے اندر نصب ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ تو اندرونی گواہ تو پیش ہو گیا، اب مقدمہ ایک ایسے جسمانی ثبوت کی طرف بڑھتا ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں 1400 سال پرانا متن سیدھا جدید فورینزک سائنس سے جا ملتا ہے۔ حتن نے ہڈیوں کو جوڑنے کی بحث میں پڑنے کے بجائے بات کو جسم کے سب سے چھوٹے اور پیچیدہ حصوں میں سے ایک کی طرف موڑ دیا، انگلیوں کے پورے۔ آیت کہتی ہے کہ اللہ نہ صرف ہڈیاں جوڑ سکتا ہے بلکہ وہ تو انگلیوں کے نشانات تک کو ویسا ہی بنا سکتا ہے جیسا وہ تھے۔ اور یہاں آ کر کہانی انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 7ویں صدی میں قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے، پھر صدیاں گزر جاتی ہیں۔ 1880 میں سر فرانسس گالٹن سائنسی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس بالکل منفرد ہوتے ہیں، اور آج یہ بائیومیٹرک شناخت کی بنیاد ہے۔ ان دونوں واقعات کے درمیان تقریباً 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی 2 انسان، یہاں تک کہ جڑواں بچے بھی ایک جیسے فنگر پرنٹس نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا قدرتی شناختی کارڈ ہے۔ قرآن کے مطابق یہی انفرادیت اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا ہر شخص کو اس کی مکمل اور منفرد شناخت کے ساتھ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف ہڈیوں کو جوڑنا نہیں ہے، یہ ہر فرد کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کا دعویٰ ہے۔ نفسیاتی اور جسمانی دونوں ثبوت پیش کرنے کے بعد اب منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ اب بات ایک انفرادی بحث سے نکل کر پوری کائنات پر محیط ہو جاتی ہے۔ اب ہم حتمی فیصلے کے دن یعنی عظیم عدالت کے منظر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس دن حقیقت کے قوانین ہی بدل جائیں گے۔ آج سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں سفر کرتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے، لیکن اس دن یہ کائناتی نظام ترہم برہم ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ایک ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ معمول کے خاتمے اور ایک بالکل نئی حقیقت کے آغاز کی علامت ہے۔ اس کائناتی افراتفری کے بیچ انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا۔ وہ پکارے گا، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ لیکن جواب آئے گا، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس دن ہر ایک کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ حتمی جواب دہی کا لمحہ ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ لیکن اس عظیم دن سے پہلے ہر انسان کو ایک چھوٹی ذاتی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متن اسے چھوٹی قیامت کہتا ہے، یعنی موت کا لمحہ۔
सूरत इस तजुर्बे को बड़ी वाज़ेहता से बयान करती है। रूह पाँव से ऊपर की तरफ खींची जाती है, यहाँ तक कि वो गले में आकर अटक जाती है। घर वाले परेशानी में डॉक्टरों को पुकारते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। इस लम्हे इंसान को एहसास होता है कि ये दुनिया से जुदाई का वक्त है और इसकी टांगें बेजान हो जाती हैं। ये मुकम्मल बेबसी का एक मंजर है। और इसीलिए मौत को छोटी क़यामत कहा गया है। ये उस बड़े दिन का एक पेश खैमा है, एक ज़ाती झलक है कि जब हर चीज़ का हिसाब होगा तो कैसा महसूस होगा। ये इनफरादी पेशी उस हतमी कायनाती अदालत की तैयारी है। तो सबूत पेश हो चुके हैं और अदालत का मंजर भी वाज़े हो चुका है। अब मतन एक केस स्टडी पेश करता है, इसी पहले शख्स का फैसला जिसने इस पूरे पैगाम को तकब्बुर से झुटलाया था। कुरान उसके रवैये को बयान करने के लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, यतमत्ती। इसका मतलब सिर्फ चलना नहीं, बल्कि अकड़कर चलना, कंधे उचकाकर और तकब्बुर से खुद को दूसरों से बढ़तर जाहिर करना है। ये जिस्मानी चाल दरअसल उसके अंदर के इंकार और गुरूर को जाहिर करती थी। इस तकब्बुर के जवाब में एक सख्त तंबीह आती है और एक बार नहीं बल्कि 4 बार दोहराई जाती है। तेरे लिए हलाकत है और हलाकत, फिर तेरे लिए हलाकत है और हलाकत। ये तकरार इस रवैये की संगीनी और इसके नागुज़ीर अंजाम पर जोर देने के लिए है। और ये सिर्फ कोई ख्याली तंबेह नहीं रही। तारीख गवाह है कि अबू जहल का तकब्बुर जंगे बदर के मैदान में खाक में मिला दिया गया था। इस तरह कुरान की पेशिनगोई इसी दुनिया में उसके लिए पूरी हो गई। तो ये सारी बहस हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। अगर हमारा जिस्म फिंगरप्रिंट्स की सूरत में एक मुनफरिद नाकाबिले तरदीद कोड रखता है, तो फिर हमारी रूह अपने आमाल का कौन सा रिकॉर्ड रखती है जिसे इस अजीम अदालत में पेश किया जाएगा।